اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں 8ویں تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن شریف کی تفسیر پیش ہے۔ قال الملأ، 9واں پارہ شروع، سورہ اعراف کا سلسلہ جاری ہے۔ قوم شعیب کے سرمایہ داروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کو اپنے مفادات کے خلاف پا کر اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے ملک سے نکال دینے کا منصوبہ بنایا، لیکن عذاب الہی کے ایک ہی زلزلے نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ رسولوں کا کہنا نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت گرفت ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی قوم نے نبی کو جھٹلایا تو خدا نے انہیں اول تو تنگ رزق، قحط سالی، بیماری اور دیگر مصائب میں مبتلا کر دیا، پھر فوراً ان کی حالت بدل دی کہ شاید وہ شکر کرے، مگر وہ ڈھیٹ بنے رہے۔ اس کے بعد ان کی نافرمانی کے سبب ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ پچھلی قوموں پر جو عذاب آتا ہے ان سے آگے آنے والی قوموں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ قصص عبرت اور نصیحت کے لیے ہے۔ قوم سمود و عاد کے حشر سے قوم فرعون نے کوئی سبق حاصل نہ کیا، بلکہ اور سرکش ہو گئے۔ اپنے ساحری کے زور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن آخر سر نگو ہونا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رسالت کا پیغام پہنچانے لگے تو فرعون کے سرداروں نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھڑکا کر ان کی مخالفت پر آمادہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اللہ سے مدد مانگنے اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ جب فرعون کی سرکشی بڑھ گئی تو عذاب الہی نازل ہونا شروع ہوا۔ قحط اور طوفان اور بیماریوں نے قوم فرعون کو آ گھیرا اور آخر فرعون اور اس کی قوم غرق آب ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات حاصل ہو گئی۔ فرعون کے مظالم سے نجات دلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے تو پہلے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پہنچے اور وہاں 30 کے بجائے 40 راتوں کا اعتکاف کیا اور دیدار الہی کے خواہش مند ہونے پر تجلی باری تعالیٰ سے مشرف ہوئے اور قوم کی ہدایت کے لیے آپ علیہ السلام کو الواح عطا کی گئی، جن میں احکام خداوندی درج تھے۔ دوسری طرف قوم کا یہ حال ہوا کہ وہ سامری کے پھندے میں آ کر گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی، جیسا کہ آج ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپسی پر قوم کا یہ حال دیکھا تو اللہ سے دعا کے طالب ہوئے، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ گوسالہ پرستی کی علت میں بنی اسرائیل پر عذاب الہی نازل ہوا اور ذلیل و خوار کیے گئے۔ اس رکوع میں اس پیشن گوئی کا بھی ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں توریت اور انجیل میں درج ہے، اور یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، وہی فلاح پائیں گے اور ہر قسم کے طوق غلامی سے نجات پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا گیا ہے وہ اس کی عالمگیریت کا بیان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری دنیا جہاں کے لیے ہے۔ جو آپ کی پیروی کرے گا وہی ہدایت پائے گا۔ بنی اسرائیل کو ان کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کی یاد دلائی جا رہی ہے، خصوصاً وہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے جب کہ ان کے ایک طبقے نے اللہ کی ممانعت کے باوجود سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں مکر و فریب سے پکڑے تو خدا نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ ان کی صورتیں مسخ کر کے بندروں جیسی بنا دی۔ انسان کو وہ ازلی عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے گا۔ اللہ کے سب نام اچھے ہیں اور اچھے ناموں ہی سے اس کو پکارنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں یا نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو جہنم کی طرف آہستہ آہستہ ایسا گھسیٹا جاتا ہے کہ ان کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ بظاہر ان کو اس دنیا میں ان کی شرارتوں کے لیے کچھ مہلت مل جاتی۔ دنیا کی یہ تمام قومیں ایک نفس واحد سے پیدا ہوئی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کی تسکین کے لیے اس کی بیوی پیدا کی۔ یہ سب واقعات اس لیے بیان کیے گئے کہ ان سے لوگ نصیحت حاصل کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ معافی اور درگزر کرنے کا شیوہ اختیار کرو اور لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہو اور جاہلوں سے کنارہ کش رہو۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہاں سجدے کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال شروع ہو رہا ہے، جس میں مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں اور حصول مال سے زیادہ حصول تقویٰ کی طرف توجہ دلائی گئی۔
اور مسلمانوں کی یہ شان اور پہچان بتائی گئی ہے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور قرآن شریف کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے قلوب نور ایمان سے منور ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں پر مصیبت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت مختلف شکلوں میں ان کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں جمے رہیں اور کبھی ان کو اپنی پیٹھ نہ دکھائیں، بدس اس صورت کہ جب اس میں کوئی جنگی چال ہو۔ فتح و شکست اللہ کی طرف سے ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنوں پر کنکریاں پھینکنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ اثر پیدا کیا کہ دشمنوں کی فوج پراگندہ ہو گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پوری پابندی کرنی چاہیے اور ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے جس کی زد میں حق و ناحق سب بھی آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر پیش نظر رہے تو اس کی طرف سے ہدایت اور مغفرت بھی آتی رہے گی۔ کفار اگرچہ کہ نافرمانی کے بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہے کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آنے پاتا۔ بعض وقت ان کی مخالفتوں کے باوجود کفار کو عام معافی بھی دے دی جاتی ہے اور کبھی فتنہ کے انسداد کے لیے جنگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ اللہ ہی ان کا مولا اور ان کا مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو درست پڑھنے، اس کے مفاہیم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔